السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ احرام کا موضوع ہے آج۔ احرام کے اس عنوان پر بات ہوگی۔ حدیث نمبر 209 عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يلبس المحرم من الثياب قال صلی اللہ علیہ وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين فليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت ہے ان سے، ایک شخص نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے والا کون سے کپڑے پہنے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احرام پہننے والا قمیص، پگڑی، شلوار، ٹوپی اور موزے نہ پہنے۔ ہاں اگر کسی کے پاس جوتے نہیں وہ موزے پہن لے مگر انہیں ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے، اور نہ ہی محرم کوئی ایسا کپڑا پہنے جسے زعفران یا ورس خوشبو لگی ہو۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ احرام والی عورت نقاب نہ اوڑھے اور نہ ہی دستانے پہنے۔ کہ حالت احرام میں کون سے لباس ہیں کہ جو محرم یعنی حالت احرام والا جن ملابس سے اس کو بچنا چاہیے اس کا بیان ہے یہ۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا تو مردوں کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو احرام میں ہے وہ سلی ہوئی قمیض نہیں پہنے گا، پگڑی نہیں پہنے گا، شلوار نہیں پہنے گا، اور اسی طرح نہ سر پہ ٹوپی لے نہ موزے پہنے۔ ہاں اگر کسی کے پاس جوتے نہیں ہیں تو وہ موزے پہن لے، لیکن موزوں کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ موزے ٹخنوں سے اوپر نہ ہوں، ٹخنوں سے نیچے ہوں۔ جیسے آج کل اکثر لوگوں نے ایسے کچھ موزے پہنے ہوتے ہیں تو وہ ٹخنے سے نیچے نیچے ہوتے ہیں، تو وہ موزے آپ پہن سکتے ہیں۔ اور اگر ایسے موزے نہ ہوں تو ان کو کاٹ لے، اور نہ ہی ایسی کوئی قمیض کہ جس پر جو کپڑا محرم نے لیا ہو وہ ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر خوشبو لگائی گئی ہو، خوشبو سے بھی، اور اسی طرح جو رنگ ہے زعفران کا اس طرح کا اس سے بھی بچے۔ اور عورت کے لیے ہے کہ وہ تو ظاہری بات ہے سلے ہوئے کپڑے، شلوار، قمیض، برقع وغیرہ وہ پہنے گی، لیکن دو چیزوں کی ممانعت ہے۔ ایک یہ کہ وہ نقاب نہ اوڑھے، اور دوسرا یہ کہ وہ دستانے نہ پہنے، اس سے اس کو جو ہے وہ منع کیا گیا۔ اب نقاب کسے کہتے ہیں؟ نقاب کہتے ہیں کہ جو عورتیں اپنی چادر سے، ایک تو چادر یوں ماتھے کے اوپر کپڑا، اس کے بعد کپڑے کو یوں یہاں سے لا کر ایسے باندھ لیتی ہیں اور آنکھیں نظر آتی ہیں، ایک شکل نقاب کی یہ ہے۔ اور ایک شکل نقاب کی یہ ہوتی ہے کہ آج کل کچھ ایسے عبائے یا برقعے ہیں تو اس کا جب کپڑا پیچھے سے وہ آگے پھینکتی ہیں تو وہ آگے سامنے سے درمیان میں سے آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، تو یہ بھی نقاب ہے۔ تو یہ شکل نہ ہو۔ باقی چہرے کا ڈھانپنا وہ حدیث سے ثابت ہے، جیسے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ہوتی حالت احرام میں، تو جب کوئی نہ ہوتا تو ہم اپنے کپڑے منہ سے اٹھا دیتی، اور جب کوئی نامحرم آتا تو ہم اپنے کپڑوں کو چہروں پر ڈال لیتی تھی۔ تو اس لیے چہرے کا ڈھانپنا عورت کے لیے دوران احرام وہ ضروری ہے، اسی طرح جیسے پہلے وہ ڈھانپتی ہے۔
نقاب سے جو منع کیا گیا ہے یہ وہ ہے کہ جس کے اندر عورت اپنے کپڑے کو یوں باندھ لیتی ہے ناک کے اوپر اور آنکھیں اس کی ننگی ہوتی ہیں، یا کپڑا اوپر سے اپنے چہرے پر ڈالتی ہے اور اس میں سے آنکھوں والی جگہ اس کی ننگی ہوتی ہے، اس سے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح وہ دستانے بھی نہیں پہنے گی، دستانے پہننا بھی اس کے لیے منع ہے۔ تو یہ محرم حالت احرام میں جو لوگ ہیں ان کے لیے لباس کے حوالے سے جو ممنوعات ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ سلا ہوا کپڑا مرد کے لیے قمیص ہے، سلوار ہے، بنیان ہے، نیچے انڈر ویئر ہے، جرابیں ہیں، اور سر پہ ٹوپی ہے یا کوئی پگڑی ہے، یہ تمام کی تمام منع ہے مرد کے لیے، اور عورت کے لیے یہ دو چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اور اسی طرح خوشبو بھی نہ لگائے، خوشبو بھی جو احرام کے کپڑے ہیں انہیں خوشبو بھی نہیں لگانی چاہیے۔ اس کے جو مشکل لفظ ہیں، المحرم احرام باندھنے والا، الثوب سلا ہوا کپڑا، ثیاب کی جمع ہے، العمائم پگڑیاں، اس کا واحد امامہ، السراویل یہ سروال کی جمع شلواریں، البرانس برنس کی جمع ٹوپیاں، الخفاف خف کی جمع موزے، نعلین دو جوتے، قابین قاب کا اس کا تثنیہ ہے ٹخنے، ولیقطعہما چاہیے کہ ان دونوں کو کاٹ دے، من اسفل نیچے سے، لا تنتقب المرأة عورت نقاب نہ اوڑے، القفازین قفاز کی تثنیہ دستانے، ورسن خوشبودار پودے کا نام ہے جو یمن میں پایا جاتا ہے، اور وہاں کے لوگ اس سے اپنے کپڑوں کو رنگتے ہیں اور اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ باقی یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ احرام جب مرد ہے تو اس کے لیے وہی دو سفید چادریں پہن کر ایک بندہ جو ہے وہ میقات سے اللہ کے گھر کی طرف چل دیتا ہے، اور اصل اس میں وہ عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے کہ تمام قسم کے لوگ، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے، چاہے کوئی وزیر ہے، چاہے کوئی عام آدمی ہے، کوئی بکریاں چرانے والا ہے، تو سب کو وہ ایک ہی رنگ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ اس بات کا اس میں اظہار بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پوری دنیا کے انسان، چاہے وہ اپنے دنیاوی اعتبار سے جن مرضی درجات پر پہنچ چکے ہوں، جس مرضی اسٹیٹس تک پہنچ چکے ہوں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کے لباس، ان کی وزارت، صدارت اور وہ بڑے بڑے اسٹیٹس مقام، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل چیز انسان کا عمل ہے، اور اس عمل کے مطابق ہی اللہ کے ہاں درجات ہیں۔ اور پھر یہاں اس مقام پر، حج کے مقام پر یا عمرے کے مقام پر ان کپڑوں کو پہنا کے انسانوں کو اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ دنیا کیا ہے، دنیا کے لباس کیا ہیں، دنیا کے یہ مقام کیا ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے سامنے تم سب ایک رنگ اختیار کر کے عاجز اور فقیر بن کے تم سارے آؤ گے، اور تم سب میقات سے اسی ایک رنگ میں رنگے ہوتے ہو، اور مسجد کے اندر تم اسی ایک رنگ کے اندر رنگے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہو، مینا مزدلفہ میں، میدان عرفات میں اسی رنگ میں رنگے ہوتے ہو، اور وہاں پر کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کون کس سٹیٹس کا بندہ ہے۔ تو اس لیے یہ ایک عاجزی اور انکساری کے اظہار کے لیے، اور انسانوں کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ وہ اللہ کے سامنے فقیر ہیں، عاجز ہیں، اللہ کے سامنے وہ کوئی بادشاہ، صدر یا وزیر نہیں ہے، یہاں پر تم سارے فقیر ہو۔ تو اس لیے یہ چیز جو لباس کے حوالے سے کہ پھر جب ایک بندہ احرام میں ہے تو پھر یہ سارے لباس منع کر دیے گئے کہ نہ کوئی شلوار پہنے، نہ کوئی پینٹ پہنے، نہ کوئی قمیض پہنے، نہ کوئی پگڑیاں پہنے، نہ کوئی ٹوپیاں پہنے۔ وہ سارے اسٹیٹس اتار کر ایک سائڈ پہ رکھ دو اور ایک رنگ اختیار کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت ایک انداز ہوتا ہے، اور ایک روحانی اس وقت ماحول ہوتا ہے، اور وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں اگر کوئی کسی کے لیے جاننا چاہے کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے
تو اس کا فیصلہ ہم سے نہیں ہو پاتا، اس وقت ہمیں نہیں پتہ، سب ایک ہی رنگ میں ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ایک دین حنیف اور یہ دین اسلام ہمارے لیے اس کے اندر بہت زبردست یہ تربیت کے پہلو ہیں۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 210، عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب بعرفات من لم یجد نعلین فلیلبس الخفین ومن لم یجد ازارا فلیلبس السراویل۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ میدان عرفات میں خطبہ دے رہے تھے، فرمایا جس کے پاس جوتے نہ ہو وہ موزے پہن لے، اور جس کے پاس تہبند نہ ہو وہ شلوار پہن لے۔ یخطب خطبہ دیتے بعرفات میدان عرفات میں، من لم یجد جو نہ پائے نعلین دو جوتے، فلیلبس چاہیے کہ وہ پہن لے الخفین دو موزے، ازارن تہبند، السراویل سراویل یعنی جمع ہے السراویل تو اس کا معنی شلواریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی حدیث میں منع کیا ہے کہ موزے مت پہنو اور شلوار مت پہنو، لیکن یہاں پر اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو کہ جن کے لیے کوئی مجبوری ہے کہ جوتے نہیں، اب جوتے نہیں ہیں تو وہ موزے پہن لے، لیکن موزے پہننے کے لیے ایک نصیحت بھی کی گئی ہے، جیسے پیچھے حدیث میں پڑھا ہے کہ ایسے موزے پہنو کہ جو ٹخنوں سے نیچے ہوں، اور اگر ایسے موزے نہ ہوں تو پہن لے لیکن انہیں ٹخنوں کے اوپر سے کاٹ دے تو موزے پہن لے۔ لیکن یہ دوسری جو بات ہے شلوار کی، تو اب اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو اس کے لیے پھر یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی شلوار پہن سکتا ہے۔ اصل میں یہ وہ دور ہے کہ جس دور کے اندر بڑی تنگی تھی، کپڑے کا جو معاملہ تھا کوئی اس کا حصول اتنا آسان نہیں تھا۔ اس وقت میں جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی غربت کے ایام بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے پاس بعض اوقات ایک ہی کپڑا ہوتا کہ جسے ہم اپنے کندھوں کے ساتھ باندھ لیتے اور وہ ہمارے گھٹنوں تک آتا، تو ہم بیٹھتے تو بڑے احتیاط کے ساتھ بیٹھتے کیونکہ ایک ہی کپڑا ہمارا ہوتا تھا جس کپڑے کو ہم نے اپنے اوپر باندھا ہوتا تھا، اسی ایک کپڑے کے اندر ہی گزارا ہوتا تھا۔ کبھی دھونے کی ضرورت پیش آتی تو اپنے کمرے میں بند ہو کے اپنے گھر میں بند ہو کے دھو کر اس کو سکھا کے پہن کے پھر باہر نکلتے۔ اتنی تنگی تھی اس وقت۔ اس تنگی کے زمانے میں پھر یہ رعایت اسلام نے انہیں دی ہے۔ اب ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس اتنی تنگی تھی ان کا ایمان بڑا اعلیٰ تھا، اور ان کا ایمان اور عمل دونوں ہی زبردست اور اعلیٰ ترین تھے۔ اور آج آپ دیکھیں ہم کون ہے ہم میں سے جو یہ کہے کہ میرے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے پہننے کے لیے، یا میرے پاس میرے کمرے کے اندر میرے گھر کے اندر صرف اور صرف ایک ہی قمیض ایک ہی شلوار وہی میرے پاس ہے۔ آج کوئی غریب سے غریب تر بھی اگر آپ کوئی باہر نکل کے دیکھیں گے تو اس کے پاس بھی 2-4 جوڑے لازمی ہوتے ہیں۔ جھونپڑیوں میں رہنے والوں نے بھی اپنے گھروں کے اندر اپنی جھونپڑیوں کے اندر کپڑوں کے سٹاک رکھے ہوئے ہیں، تو اتنا کپڑا ہے۔ وہ وقت تھا کہ انہیں کھانے پینے کی اشیاء میں تنگیاں تھیں، بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، کئی دن ان کے چولہے نہیں جلتے تھے، کئی دن ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، پہننے کے لیے صرف ایک کپڑا تھا ان کے پاس، اور ان کی مسجدیں کچی مسجدیں اور ٹپکتی ہوئی چھتیں، یہ کیفیت۔ لیکن ان کے ایمان اور ان کے عمل کو آپ دیکھیں اور ان کی زبان پر شکر اور صبر جا کے مطالعہ کریں، دیکھیں کہ کتنے صبر کرنے والے اور کتنے شکر کرنے والے۔ لیکن اس کے مقابلے پر آج ہمارے پاس اچھے گھر ہیں، پکے گھر ہیں، اور وافر مقدار میں کپڑے ہیں، اور کھانا ایک ٹائم نہیں ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں۔ صبح کو جناب دبا کے پراٹھے ہیں اور گھی لگا کے گھی میں نچڑتے ہوئے ہمارے پراٹھے ہیں،
اور پھر اس کے بعد دوپہر کے کھانے ہیں وہ الگ قسم کی ڈشیں ہیں، اور رات کے کھانے وہ الگ قسم کے۔ تینوں وقت کا کھانا ایک دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں ہے، تینوں وقت کے کھانے مختلف کھانے۔ اور کبھی گھر میں ایسی کیفیت ہو بھی جائے، ماں نے کبھی ایک ہی ہنڈیا پکا کے صبح بھی کھلا دی، دوپہر بھی کھلا دی اور رات بھی کھلا دی، تو اولاد لڑ پڑتی ہے کہ کیا آج سارا دن یہی کھلانا ہے تو نہیں ہمیں۔ تو یہ آج ہماری حالت ہے، یہ اتنی نعمتیں لے کر زبان پر صبر اور شکر نہیں ہوتا۔ آپ کبھی کسی سے بات کر کے دیکھ لیں، بس یار کیا بتائیں آپ کو، بڑی تنگی ہے، بڑی مصیبت ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑے حالات خراب ہیں۔ آپ کو کوئی بندہ ہی ایسا ملے گا جو آپ کو ملے اور یہ کہے کہ یار اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، کھانے کو روٹی مل رہی ہے، رہنے کو گھر ہے، پہننے کو کپڑے ہیں، اور زندگی الحمدللہ شکر ہے چل رہی ہے۔ نہیں، آپ کو یہ ایسے کہتے ہوئے نہ ہونے کے برابر افراد ملیں گے، بہت کم۔ اور دین، ایمان، عمل اس میدان میں بھی انتہائی کمزور۔ تو موازنہ اگر کیا جائے اس دور کے لوگوں کا اور آج اس دور کے لوگوں کا، تو بڑی ایک عجیب کیفیت ہے، عجیب صورتحال ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے، اور ہماری جو نیتیں ہیں انہیں اللہ تعالیٰ سنوار دے، اور جو ہماری نیتیں بھرتی نہیں ہیں اللہ اس کو بھر دے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں صحابہ کو کہی کہ جب وہ تنگی کا معاملہ تھا، تو اس مجبوری کے تحت محرم شلوار پہن سکتا ہے۔ تو ایسے ہی آج بھی اگر کسی معاملے میں کسی کے پاس کوئی تنگی ہو، کوئی ایسا کوئی معاملہ ہو، تو اسلام لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی کی طاقت سے زیادہ اسلام اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر اس کی طاقت اور قوت سے باہر کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اسلام وہاں پر اس حکم کو موقوف کر دیتا ہے۔ تو یہ رعایت اسلام نے رکھی ہے۔ احرام کا باب ختم ہوا، ابھی یہ تلبیہ کا موضوع ہے۔ حدیث 211 ہے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان تلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل متفق علیہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ تلبیہ۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کچھ اور الفاظ بھی پڑھا کرتے تھے، وہ کیا تھے؟ لبیک لبیک وسعدیک والخیر بیدیک والرغبہ الیک والعمل۔ معنی جو پیچھے ہم نے پڑھا لبیک، اس کا معنی میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک میں حاضر ہوں، ان الحمد بے شک ہر قسم کی تعریف، والنعمت لک اور جو نعمتیں ہیں وہ تیرے لیے ہیں، والملک اور بادشاہی بھی تیری ہے، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں۔ پھر لبیک لبیک وسعدیک والخیر بیدیک، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اور بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، والرغبہ الیک والعمل، رغبتیں تیری طرف ہی ہیں اور عمل تیری خاطر ہی کرتا ہوں۔ لبیک میں حاضر ہوں، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں، الحمد ہر طرح کی تعریف، والنعمہ ہر طرح کی نعمت، الخیر بیدیک بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے یعنی تیرے قبضے میں، اور رغبہ رغبتیں اور چاہتیں اور خواہشیں۔ یہ محرم جب میقات سے احرام باندھ لیتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ تلبیہ پڑھا جاتا ہے، اور بیت اللہ پہنچنے تک یہ تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اسے اونچی آواز سے پڑھیں، اور عورتوں کے لیے ہے کہ وہ دھیمی آواز سے پڑھیں۔
جب بیت اللہ میں پہنچ جائیں، طواف شروع کرنے لگیں، تو پھر اس وقت یہ تلبیہ پڑھنا بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تلبیہ، اس کی فضیلت ایک روایت میں یوں آئی ہے کہ جب ایک بندہ تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے تلبیہ کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے تو وہاں کی تمام چیزیں اس بندے کے لیے دعائیں بھی کرتی ہیں اور اس کے ساتھ تلبیہ بھی پڑھتی ہیں۔ اور ایک روایت میں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز بھی اس تلبیہ پڑھنے والے کے ساتھ وہ بھی تلبیہ پڑھتی ہیں۔ تو یہ تلبیہ پڑھنا یہ بڑے اجر والا اور ثواب والا عمل ہے، اور ایک محرم کے لیے میقات سے بعض علماء کے نزدیک تو واجب ہے، اور بعض نے تو اس کو رکن قرار دیا ہے، اور بعض نے اس کو سنت قرار دیا ہے۔ اور جو راجح بات ہے وہ یہی کہ یہ سنت ہے، اور اس کا اہتمام مردوں کو اونچی آواز سے کرنا چاہیے۔ اور اس میں ان لفظوں میں آپ غور کریں کہ آپ نے 2 سفید چادریں پہن کے اپنے آپ کو اس فقیری کے رنگ میں ڈھال کے اب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیا ہے، اور ساتھ ہی آپ اپنے حاضر ہونے کا اور اپنی حاضری کا آپ اظہار کر رہے ہیں ان لفظوں سے کہ لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اعلان کرتے ہوئے، اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کہ اے میرے رب، تیرے حکم کے مطابق اپنے تمام اچھے لباس ترک کر کے، اپنا آرام سکون ترک کر کے، لمبا سفر کر کے تیرے گھر کی طرف آ رہا ہوں، حاضری دے رہا ہوں۔ حاضری کا ایک خاص مقصد ہے، اس خاص مقصد سے پہلے میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ لا شریک لک، اے میرے رب تیرا شریک کوئی نہیں ہے، اکیلا تو ہی عبادت کے لائق ہے، اور میں آیا بھی صرف تیرے اکیلے کے لیے ہوں۔ میرا یہ سفر، میرا یہ آنا کسی غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، کسی غیر اللہ کے در پر آنا نہیں ہے، اور کسی کو دکھانا مطلوب نہیں ہے، بلکہ آ رہا ہوں تجھے دکھانے کے لیے، تجھے پانے کے لیے، تیری محبتوں قربتوں کو پانے کے لیے، اور اس کے لیے واسطہ دیتے ہوئے کہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، اور میں تیری تعریفیں کرتا ہوں۔ وَلَكَ الْحَمْدُ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، کہ تعریفیں ساری تیرے لیے ہیں اور نعمتیں بھی ساری تیرے ہی لیے ہیں۔ میں کسی تعریف کے لائق نہیں ہوں، میں تو ایک فقیر، عاجز، غریب اور گناہ گار، خطا کار اپنے گناہوں کو لے کر حاضری دے رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے سارے گناہوں کو تیری بارگاہ میں حاضر ہو کے معاف کرواؤں گا۔ تعریفیں تو ساری تیرے کے لیے ہیں، اور نعمتیں بھی ساری تیری ہی ہیں، تو نے دی ہیں، ہمارا اپنا کوئی اس میں کمال نہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ تیری عطا ہے۔ والملک، اور بادشاہی بھی تیری ہے، بادشاہ حقیقی تو ہے، تمام کائنات کی حقیقی بادشاہت اے ہمارے رب وہ تیری ہے، اور تیری رعایا میں، تیری بادشاہت میں، تیری زمین پر ہم تیرے عاجز بندے اور فقیر بندے۔ پھر اعلان کہ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یہ تو تلبیہ ہے، باقی عبداللہ بن عمر کے جو الفاظ ہیں وہ ان کی، جیسے ہم کوئی بعض کا دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور دعا کرتے ہوئے اپنی دعا میں ہم اللہ کی تعریف میں کچھ الفاظ جو اپنی طرف سے بعض کا کہتے ہیں، اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں، تو وہ دعا کے لیے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ اس دعا میں کوئی اضافہ کر رہے ہیں۔ وہ دعا تلبیہ پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں لبیک 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 وسعدیک والخیر بیدیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ بھلائی جو ہے وہ تیرے ہاتھوں میں ہے، تیرے ہی پاس ہے بھلائی، اور والرغباء الیک والعمل، رغبتیں تیری طرف ہیں، عمل بھی تیرے لیے، یعنی میری جو چاہتے ہیں اسے کوئی اور نہیں پورا کر سکتا، میں اپنی ان چاہتوں کا اظہار تیری ہی طرف کر رہا ہوں کہ تو ہی میری ان چاہتوں کو پورا کرے گا۔
اور اس کے ساتھ میری جو نیکیاں ہیں، میرا جو عمل ہے وہ تیرے لیے ہے، کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں، خاص کر جو تلبیہ ہے، اس تلبیہ کے اندر انسان جب بھی تلبیہ پڑھے تو یہ اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ وہ ایک فقیر بن کے ایک بادشاہ کے دربار پر جا رہا ہے، ایک بادشاہ کے دروازے پر جا رہا ہے۔ کیا لے کر جا رہا ہے؟ اپنے گناہوں کو لے کے جا رہا ہے۔ کیا لے کر جا رہا ہے؟ اپنی خواہشات کو لے کر جا رہا ہے۔ کیا لے کر جا رہا ہے؟ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور جا رہا ہے اس تمنا کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ کہ اپنے رب کو منا کے راضی کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی کے بعد پاکیزہ زندگی کا سوال کرنا ہے، اور دنیا اور آخرت کی خیر، بھلائیاں، عزتیں، خوشیاں، امن اور سکون جو ہے اس کے سوال کرنے ہیں۔ میری ساری چاہتیں تیرے، اے میرے خالق و مالک، تیری طرف، اور میرا عمل بھی ہے خاص تیرے لیے۔ اور یہ نعرے لگاتا آ رہا ہوں اور آوازیں لگاتا آ رہا ہوں، اور میں یہ ترانے پڑھتا آ رہا ہوں، لا شریک لک، لا شریک لک، لا شریک لک، شریک تیرا کوئی نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے۔ اس میرے عقیدے کو تو سن لے، اور تو دل کے حال خوب جانتا ہے۔ دل بھی یہی کہہ رہا ہے کہ لا شریک لک، زبان بھی یہی کہہ رہی ہے لا شریک لک، اور عمل بھی میرا یہی ہے کہ لا شریک لک، تیرے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ لا شریک لک، اللہ کی توحید ایسی عظیم نعمت ہے کہ جو اس کے ذریعے دعائیں کرے، اس کے ذریعے اذکار کرے، تو وہ اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں، اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی کوئی مشکل آتی، کوئی پریشانی آتی، کوئی غم کا معاملہ اچانک آ جاتا، تو ایک ذکر آپ اکثر کیا کرتے، اس وقت میں کیا کرتے تھے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اور ایک جگہ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ۔ یعنی جب کوئی غم، تکلیف، مصیبت، گھبراہٹ، بے چینی، پریشانی اور مجبوری، تنگی آ جائے، تو پھر اس وقت میں یہ پڑھیں، اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ یا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ کثرت سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس توحید کے نعرے کو سن کے اپنے اس موحد بندے پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول کر دے اور اس کے لیے آسانیاں کر دے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، اپنی رحمت فرمائے، اور ان حقیر سی کوششوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔